अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बंद कमरों में शदीद तरीन परेशानी है। 2-3 ऐसे वाक़यात हैं जिनकी वजह से सबकी कांपें टांग रही हैं। इस सब का दारो मदार कि ये फाशिज़म कितना और चलना है, अगले चंद हफ्तों में इसका फ़ैसला होना है। नाज़रीन कराम, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में अब तक ऑफिशियल रिज़ल्ट्स जारी नहीं किया गया। घबराहट ये है कि जितना फाशिज़म हमने किया है, जितना जुल्म हमने किया है, जिस तरह का एक तरफा प्रोपोगेंडा किया गया है मीडिया पे, तमाम मीडिया को डरा लिया गया है, ख़रीद लिया गया है, इसके बावजूद हर इलेक्शन इमरान खान जीत रहा है। जेल में बैठा हुआ इमरान खान बाहर की सारी पार्टियों पे भारी पड़ रहा है। तमाम रियासती मशीनरी नाकाम हो गई है लोगों को डराने में, और वोट लोगों ने तलवार किया हुआ है, इसलिए सारे घबराए बैठे हैं। लेकिन इसके ऊपर एक और चीज़ मोहम्मद बिन सलमान की मिन्नत समाजत की गई कि जाते हुए यहाँ से होते हुए जाओ, आपके पांव पकड़ लिए हैं कि किसी तरीके से वापसी पे यहाँ से होते हुए जाओ, हमारी इज्जत बेइज्जती का मसला है। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान अब तक रेजिस्ट जिस वजह से कर रहे हैं वो सिर्फ एक वजह है, और वो है पाकिस्तान की अवाम। मैं देख रहा था कि एक सहाफ़ी शख्स है, या सहाफ़ी नुमा शख्स कहना चाहिए, जिसने ये थ्योरी पेश की कि शायद मोहम्मद बिन सलमान, क्योंकि इमरान खान को अपना भाई कहते थे, इमरान खान उन्हें अपना छोटा भाई कहते थे, तो अब इमरान खान जेल में हैं तो वो अगर आएंगे तो ये बैड ऑप्टिक्स हैं कि वो उनके मुखालिफिन से मिल रहे हों, जबकि जिसको वो भाई कहते थे वो जेल में हो। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसकी असल वजह पाकिस्तान के अवाम है। नाज़रीन कराम, सऊदी अरब की शुरू से ये पॉलिसी रही है कि वो कभी भी पाकिस्तानी अवाम के ख़िलाफ़ खुल के सामने नहीं आया। अंदर खाते हो सकता है हुकूमतें गिराई हों, साजिशें की हों, इमरान खान के साथ वो बुरा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, हुकूमत गिराने में कुछ किरदार है नहीं है, इसको फ़िलहाल साइड पे रखते हैं। सऊदी अरब ने जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान की अवाम के ख़िलाफ़ एज आ होल कभी भी ओपनली स्टांस नहीं लिया। हर सफारत खाने का पूरा एक सिस्टम होता है ममालिक में। सऊदी अरब का भी पाकिस्तान में सफारत खाना एक एक चीज़ की ग्राउंड रियलिटी की रिपोर्ट भेज रहा है। ये रिपोर्ट मोहम्मद बिन सलमान तक तमाम ममालिक की जाती होगी, और उनको हर ममालिक का, हर मुल्क का पता होता है कि सऊदी अरब के हवाले से वहाँ के अवाम क्या सोचते हैं, इस टाइम वहाँ की हुकूमत की क्या सूरत हाल है, वो कितनी पॉपुलर है, अवाम में उसकी क्या राय है। और ये बहुत बड़ी वजह है मोहम्मद बिन सलमान के पाकिस्तान ना आने की, कि वो ये तासुर पाकिस्तान में कायम नहीं करना चाहते कि सऊदी अरब इस जुल्म जबर को सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि इस वक्त जैसे अमरीकी सफ़ीर मुलाकातें कर रहा है, उसका रिएक्शन भी तमाम ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसियां चेक करती हैं, जैसे हमारी करती हैं, वो तो अपनों को नंगा करने के लिए करती हैं, लेकिन बाकी ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज खबर रखने के लिए करती हैं कि लोगों की राय क्या है, और राय आमा का एहतराम किया जाता है। हालांकि सऊदी अरब एक डिक्टेटरशिप है, लेकिन वहाँ भी अवाम की राय आमा अपने हक में रखने के लिए अवाम को सहूलतें दी जाती हैं, अवाम का ख्याल रखा जाता है। वहाँ गुर्बत की चक्की में लोगों को पिसने के लिए नहीं छोड़ा जाता। इस वजह से लोग वहाँ के खामोश बैठे हैं साल साल से, वरना तो वो डिक्टेटरशिप्स हैं, बादशाहते हैं, वहाँ पे तो लोग बाहर निकल आएँ, लेकिन उनके लोगों की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। जैसे कज़ाफ़ी ज़रूरतें पूरी करता था सबकी लीबिया में, फिर उसे मार दिया गया। मोहम्मद बिन सलमान के लिए नाज़रीन कराम ये बहुत बड़ा डायलेमा है। वो अगर पाकिस्तान आ जाते हैं तो वो पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत को अपने ख़िलाफ़ कर लेंगे, क्योंकि इससे ये तासुर लिया जाएगा कि ये जो फाशिज़म हो रहा है इसको स्पॉन्सर सऊदी अरब कर रहा है। अगर यूएई के हुक्मरान यहाँ आते हैं तो तासुर ये लिया जाएगा कि इस फाशिज़म को वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। यूएई के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन सऊदी अरब के हवाले से कि वो अपने इमेज का बहुत ख्याल रखते हैं, अब तक कम अज़ कम रखते हैं, आगे का मुझे नहीं पता, लेकिन मिन्नत समाजत जारी है। और ये दो चीज़ें डिसाइड करेंगी इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो बढ़ रही है, और किस तरह से अरब ममालिक रिएक्ट करते हैं पाकिस्तानी अवाम के रद्द अमल पर। क्योंकि एक चीज़ और समझ लें, उससे नेक्स्ट पॉइंट के जो विज़िट करने से इस वजह से कतरा रहे हैं कि कहीं हमारा इमेज अवाम में ऐसा ना बन जाए कि हम इस सारे जुल्म के साथ हैं और इमरान खान के मुखालिफ हम खड़े हुए हैं, जो पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है। वो 25 अरब डॉलर कैसे दे देंगे इस माहौल में, आप मुझे बताएं। वो कैसे सरमायाकारी करेंगे, कैसे MOU साइन करेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, वो बहाने बनाएंगे। अब तक की जो इत्तलाआत हैं और जो हालात हैं,
کل کو حالات بدل سکتے ہیں. وہ کبھی کہیں گے آپ کی بیوروکریسی اچھی نہیں ہے, وہ کبھی کہیں گے یہاں پہ قانون کا کوئی مسئلہ ہے, وہ کبھی عدلیہ کی بات کریں گے کہ عدلیہ کمزور ہے, غلط فیصلے کرتی ہے, وہ ایک کے بعد ایک بہانہ کریں گے, لیکن ٹالتے رہیں گے, انکار بھی نہیں کریں گے, لٹکا کے رکھیں گے, لیکن وہ انتظار کریں گے الیکشن ہونے کا. مجھے کم از کم ایسا لگتا ہے کہ الیکشن سے پہلے کسی بھی قسم کی سرمایہ کاری کم از کم بڑے لیول پر آنا, سرمایہ کاری چھوٹی موٹی آ سکتی ہے ٹوکر منی کے طور پر, لیکن کوئی کہے کہ $25 ارب بغیر الیکشن کے آ جائے گا تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے, اس کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو یہ منصوبہ ہے یہ کس طرح سے ہے کہ پاکستان میں کیسے پیسے لانے ہیں. میں آپ کو صرف ایک اگزامپل دوں گا, اس کو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ ایگزیکٹلی یہی بات ہے. اگزامپل آپ کو ایسے دوں گا کہ فار ایگزامپل ریکوڈک کی کان کنی ہے باریک گولڈ کے ساتھ. اگر آپ نے معاہدہ کر لیا ہے تو بالفرض باریک گولڈ کو 50% سونا یا تانبے کے جو بھی ذخائر ہیں ان کا منافع ان کو جائے گا, 25% وفاقی حکومت کو جائے گا, 25% بلوچستان کی حکومت کو دیا جائے گا. میں آپ کو مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ مثال ہے. پاکستان سعودی عرب سے اگر پیسے لینا چاہتا ہے تو وہ اس طرح کے باریک گولڈ تو اپنا 50% لے جائے گا. پاکستان اپنا حصہ ایڈوانس میں سعودی عرب کو بیچنے کے لیے تیار ہے, یعنی اگر ہمارا 25% ہے وفاقی حکومت کا تو وہ سارا لے جائیں آپ, 10% ہے, 20% ہے, جتنا بھی دینا چاہتے ہیں وہ آپ لے جائیں. یعنی فیوچر میں جو بھی منافع ہوگا سونے کے ذخائر سے, تانبے کے ذخائر سے, وہ سعودی عرب لے جائے گا. یہ ہے انویسٹمنٹ. مثال آپ کو دے کے میں نے سمجھایا ہے کہ کان کنی میں جتنے بھی معدنی ذخائر ہیں ہمارے, ان میں ساری انویسٹمنٹ اسی بنیاد پر ہے کہ آپ ہمیں ایڈوانس میں, یعنی کمیٹی بیسیکلی آپ ہمیں دے دیں پہلی, اور بعد میں جو بزنس سے فائدہ ہوگا وہ سارے آپ اٹھاتے جائیں. ہم اپنے شیئرز کی قربانی دے رہے ہیں وقتی طور پر ڈالر لینے کے لیے, صرف اس لیے کہ ابھی عمران خان پاپولر ہے. اس کی پاپولیرٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ بہت سارے ڈالر آ جائیں, معیشت میں ایک فیل گڈ فیکٹر آ جائے, وقتی طور پر تھوڑی سی سانس مل جائے معیشت کو, تو عقل مندوں کو لگتا ہے کہ معاملات اس کے بعد کنٹرول میں آ جائیں گے. ناظرین اکرام, میں آپ کو بنیادی وجہ بتاتا ہوں کہ کیوں پاکستان پوری دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے اور بھارت سینٹر آف اٹینشن بنا ہوا ہے پوری دنیا میں. اس کی صرف ایک وجہ ہے, یہاں پر اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے وجہ کی. یہاں پہ لگتا ہے کہ ہم اپنے اثاثے بیچ کے وقتی ڈالر لے آئیں گے تو ملک چل پڑے گا, کوئی آپ ایکسپورٹ نہیں بڑھائیں گے, انڈسٹری نہیں لگائیں گے, زراعت میں اضافہ نہیں کریں گے, آپ ہیومن کیپٹا پہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. تو یہ اپنے اثاثے بیچ کے آپ وقتی ملک چلانے کی جو بات کر رہے ہیں, یہ سال چل جائے گا, 2 سال چل جائے گا, پھر آپ اس سے بڑی تباہی میں ہوں گے, پھر بیچنے کے لیے بھی آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا. تو ایک حل ہے صرف, اور وہ ہے کہ عوام کو امپاور کرنا, جس کی بنیاد ہے جمہوریت, حقیقی جمہوریت اور عوام میں خوشحالی. ناظرین اکرام, جیسے جیسے بھارت کی مڈل کلاس بڑھتی جا رہی ہے, بھارت کا اثر و رسوخ دنیا میں بڑھ رہا ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ مڈل کلاس کا کیا چکر ہے, امیر کلاس ہر ملک میں چھوٹی ہوتی ہے, 1-2% یا 5% ہو جائے گی, اس سے زیادہ, لیکن سب سے بڑا چنک ہر ملک میں مڈل کلاس کا ہوتا ہے. یہ خریداری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, کنزیومر کلاس اسے کہتے ہیں. آپ کی آبادی ہے 25 کروڑ کی, آپ کے خط غربت سے نیچے جو لوگ ہیں وہ 10 کروڑ سے زیادہ ہیں, آپ کے خط غربت سے جسٹ ابو لوگ 5-6 کروڑ ہوں گے. آپ دنیا کو کوئی ایسی بڑی مارکیٹ نظر نہیں آتے کہ یہاں کوئی خریداریاں ہوں گی, ہر کوئی ہم کچھ انویسٹمنٹ کریں گے تو ہمیں پیسہ ملے گا, کمائی ہوگی. اس لیے ممالک کے تعلقات آپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. سعودی عرب کیوں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے بھارت میں؟ کیونکہ بھارت کی مڈل کلاس پاکستان کی پوری آبادی سے بڑی ہے, یعنی کنزیومر ہے, وہاں پہ پیسہ کمانے کا ذریعہ بن سکتا ہے یہ, اگر آپ اس مارکیٹ میں ٹیب کر لیں. اٹس آل اباؤٹ مارکیٹ. پاکستان وہ مارکیٹ کیسے بنے گا؟ جب انسانوں پہ سرمایہ کاری ہوگی, انسانوں میں خوشحالی آئے گی, عام عوام پیسے والی ہوگی, عام عوام خریداری کرنے کے قابل ہوگی, تب جا کے پاکستان کے مسائل عالمی سطح پہ حل ہوں گے. یہ جو جیو پولیٹکس کیونکہ پاکستان افغانستان سے ہمارا بارڈر لگتا ہے تو ہم بڑے ضروری ہیں دنیا کے لیے, جناب وہ دور گزر گیا. جیسے مشرف کہا کرتے تھے میں تو ڈرتا ورتا نہیں ہوں کسی سے, وہ زمانے چلے گئے کہ گولی ماری اور پہاڑ پہ چڑھ گئے. وہ زمانے چلے گئے جب ہمارے پہاڑوں کا افغانستان سے جڑنا ہمارے لیے بڑی کوئی اسٹریٹجک لوکیشن بن جاتی تھی. اٹس ناٹ اینی مور. خاص طور پر یہ جو بھارت نے ابھی معاہدے کیے ہیں سعودی عرب, UAE اور امریکہ اور یورپ کے ساتھ,
یہ جو راہداری وہ بنانے جا رہے ہیں اب تو بالکل ہی آپ کی اسٹریٹجک لوکیشن ٹکے ٹوکری ہونے جا رہی ہے۔ اگر بھارت سے رستہ سیدھا سعودی عرب میں جائے گا اور وہاں سے آگے اسرائیل سے ہوتا ہوا یورپ میں جائے گا تو آپ کو ٹھینگا بھی نہیں ملے گا۔ اس کے بعد ایک ہی طریقہ ہے، اپنی عوام کو خوشحال کریں، اور وہ صرف تب ہوگا جب اس ملک میں حقیقی جمہوریت آئے گی، کنٹرولڈ والی نہیں، فرنٹ مین رکھ کے پیچھے سے کٹ پتلیاں چلانے والی جمہوریت نہیں، حقیقی جمہوریت جہاں پہ ہر ادارہ اپنے ڈومین میں رہے، ملک وہ چلائے جسے عوام ووٹ دے، جس کو بھی ووٹ دے، وہ چور ہو ڈاکو ہو، عوام جس کو ووٹ دے وہ آئے۔ یہ حقیقت پوری قوم کو سمجھنی پڑے گی، لیکن عوام کا شعور اس وقت اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ عوام اب کسی چور ڈاکو کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ دے گی۔ اور اس خوف کی وجہ سے گلگت بلتستان کا الیکشن جس کا نتیجہ کل آ جانا چاہیے تھا، 20-25 ہزار ووٹوں کی ٹوٹل کہانی ہے، ابھی تک اس کا نتیجہ جاری نہیں کیا جا رہا۔ وہاں پہ ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں کہ اگر جنرل الیکشن کروائے گئے تو کس طرح سے دھاندلی کرنی ہے ہم نے۔ الیکشن ڈے والے دن دھاندلی بہت مشکل ہو چکی ہے، اس لیے پری پول دھاندلی ہو رہی ہے، تحریک انصاف کو توڑو، الیکٹیبلز کو نکالو۔ نارمل تو یہی ہوتا ہے، جس کے الیکٹیبلز گئے وہ الیکشن نہیں جیت سکتا، لیکن اب یہ فینومنا تبدیل ہو گیا ہے۔ اب الیکشن جب بھی ہوں گے ووٹ عمران خان کے نام پہ پڑے گا، بلے کا نشان نہ بھی ہو تو جو نشان عمران خان کا ہوگا اسی پہ ووٹ پڑے گا۔ اور یہ پریشانی ہے جس وجہ سے الیکشن سے فرار کر رہے ہیں، اور یہ بزدلی کی وجہ ہے۔ سب ڈرے ہوئے ہیں، سب گھبرائے ہوئے ہیں کہ وہ آ گیا تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ ہمت کرو، تگڑے ہو جاؤ، مرد بنو، بزدلی مت دکھاؤ۔ تمہاری بزدلی کی وجہ سے ملک تباہی کے دہانے پہ پہنچ گیا ہے۔ ملک کے معاشی مسائل اتنے بڑے ہیں کہ اثاثے بیچ کے یہ مسائل حل نہیں ہونے والے، اس لیے پاکستان کے اندر سے پاکستان کو ٹھیک کرنا پڑے گا، سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا، عدالتوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا، پولیس کو ٹھیک کرنا پڑے گا، یہ چڑیا گھر سے پولیس چلانے والا نظام ختم کرنا پڑے گا، ورنہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میں انشاءاللہ پاکستان کے لیے بولتا رہوں گا جب تک کہ خون کا آخری قطرہ میرے جسم میں موجود ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔